मैं बता रहा हूँ पाकिस्तान लुट गया है, नहीं यकीन आ रहा? ये सुनो, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पे 400% टैक्स का इजाफा। नहीं यकीन आया? फिर सुनो, पेट्रोल की कीमत पे 20 रुपए का इजाफा। भाई मुझे तो लगता है कि आज से कुछ साल के बाद कोई बेटा वो यूट्यूब पे वीडियो बना रहा होगा, उसका टाइटल होगा पाकिस्तान के आखिरी लम्हात। अरे अभी तो फिल्म स्टार्ट हुई है, इंडिया ने अपने राइस के यानी चावल के एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया। हालांकि वो 40% पूरी दुनिया में चावल एक्सपोर्ट करता है। इंडिया पागल तो नहीं कि अपने 40% पूरी दुनिया के क्लाइंट किसी और के हाथ में दे देगा, लेकिन उसके पास बहुत अच्छी वजह थी, जिसके होते ही पाकिस्तान ने ये मौका देख लिया और हमारा पाकिस्तानी माफिया उसमें घुस गया आलमी मंडी में चावल की कमी पूरी करने के लिए। अब होगा क्या? अब होगा ये कि मार्केट से स्टॉक गायब हो जाएगा और जो स्टॉक गायब होगा वो कुछ दिन बाद ब्लैक में बिकेगा। जब वो ब्लैक में बिकेगा तो वो महंगा होगा, या तो वो महंगा होगा या जो ए ग्रेड का चावल होगा वो बाहर जा चुका होगा और हमें जो मिलेगा वो एक सी या बी ग्रेड का चावल होगा, जो कि या तो एक्सपोर्ट क्वालिटी का नहीं होगा या रिजेक्टेड होगा। लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं, पाकिस्तानी वैसे भी इस चीज़ के आदी हैं। यहाँ बात यह है कि इंडिया ने क्यों बैन लगाया अपने चावल पे। तो बात कुछ यूँ है कि गुज़िश्ता साल जिस तरह की बारिशें हुई पूरी दुनिया में और जिस तरह के नेचुरल डिज़ास्टर्स हुए, उस वजह से पूरी दुनिया में चावल की काश्त अच्छी नहीं हुई और उसकी वजह से पूरी दुनिया में चावल की जो डिमांड है वो ज़्यादा थी और सप्लाई कम थी। तो जितना चावल इंडिया भेज सकता था बाहर उसने भेज दिया। लेकिन अब क्योंकि ताजिरों को भी रोकना था कि वो हद से ज़्यादा चावल ना भेज दें कि उनके अपने मुल्क में किल्लत हो जाए चावलों की, तो उन्होंने उस पर बैन लगा दिया ताकि वो चावल हमारे अपने लोगों को सही दामों में और अच्छा प्रोडक्ट मिल सके। लेकिन हमारे पाकिस्तानी माफिया को इस बात की क्या फिक्र, उन्हें एक मौका मिल गया और वो उससे पूरा फायदा उठाएंगे और उनके लिए तो ये पैसा ही पैसा है। पैसा ही पैसा होगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी अथॉरिटीज, उन्हें सिर्फ अपनी परसेंटेज से मतलब है कि जो बिक रहा है उसका परसेंटेज हमें पूरा मिल जाए, हमारा खाता पूरा। लेकिन बिल्कुल पाकिस्तानियों के लिए ज़रूरी है कि अपने आप को जहनी तौर पे इस बात के लिए तैयार कर लें कि आने वाले दिनों में चावलों की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ना सिर्फ ये बल्कि हमारी हुकूमत यानी पाकिस्तानी हुकूमत ने एक और एहसान किया हम पे और उन्होंने पेट्रोल की कीमत में 20 रुपये का इजाफा कर दिया। भले ही ईरानी जो पेट्रोल आ रहा है पाकिस्तान में वो तकरीबन 30% हमारी मार्केट का शेयर लेके जाता है और वो 12 से 13 रुपये फ़ी लीटर आता है और उसे बेचा कितने रुपए में जाता है? 300 रुपये लीटर में। तो इस हिसाब से वो लोग जो यहाँ स्मगल कर रहे हैं वो बंदे अभी तक तो तकरीबन मिलियनियर तो हो ही गए होंगे, लेकिन ऐसा देखने में लगता नहीं क्योंकि वो पाकिस्तानी माफिया का हिस्सा नहीं। लेकिन यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि जब हमारे पास किल्लत हो जाएगी चावल की तो हमारे पास सऊदीया की तरह रिसोर्सेज नहीं हैं कि हम अपने पैसे से वही सामान बाहर से दोबारा मंगवा के इस्तेमाल कर सकें। जब हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं तो हम उसी चावल को जो बचा कुचा है उसको बहुत ज़्यादा महंगा बेचेंगे ताकि वो चावल बिक भी जाए और उसी में से इतना कमा भी लिया जाए कि और चावल को मंगवाया जा सके। यानी वो जो पैसे मंगवाने के होंगे वो टैक्स की शक्ल में आपसे लिए जाएंगे, तो यानी उसके ऊपर 100, 200 या 300% से ज़्यादा चावल पे टैक्स भी लग सकता है आने वाले दिन में। तो जब बात टैक्स की हो रही है तो हम इस बात को कैसे भूल सकते हैं कि अभी हाल ही में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने हम पर एक एहसान किया है और हर उस ट्रांजैक्शन पे जो कि इंटरनेशनली होगी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू उस पर 400% टैक्स बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, 400%। यानी 1 लाख की कोई चीज़ खरीदी जाए तो नॉन फाइलर को उसके ऊपर टैक्स पे करना होगा तकरीबन 11,000 रुपये तक, और उसमें विद होल्डिंग टैक्स और FED टैक्स अलग होगा। मतलब पाकिस्तानियों के लिए ये एक नया सरप्राइज़ नहीं था कि हमें बिजली के बिल के साथ अब रेडियो की फ़ीस भी पे करनी होगी, कि उन्होंने हम एक और सरप्राइज़ दे दिया, वो ये कि 400% टैक्स भी आयद होगा अब। लेकिन पाकिस्तानियों पे मुझे बहुत गर्व है
کہ پاکستانی وہ واحد قوم ہے جو نہ صرف دنیا میں سب سے زیادہ انڈائریکٹ ٹیکس پے کرتے ہیں بلکہ وہ اپنا بل بھی پے کرتے ہیں، وہ بھی بغیر بجلی کے، گیس کا بل پے کرتے ہیں بغیر گیس کے، پانی کا بل پے کرتے ہیں بغیر پانی کے، اور جو ٹیکس مانگا جاتا ہے وہ ٹیکس بھی دیتے ہیں بغیر کسی فیسلٹیز کے، نہ کسی سیکیورٹی کے، نہ کسی پبلک ٹرانسپورٹ کے، نہ کسی میڈیکل فیسلٹیز کے، نہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے۔ لیکن یہ جو ٹیکس عائد کیا گیا ہے اس کی سب سے بڑے وکٹم جو بنیں گے وہ ہوں گے ہمارے فری لانسرز، جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے یو ایس میں یا یو اے ای کے اندر یا یو کے اندر سروسز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں انٹرنیشنل کلائنٹس کو، اور وہ وہاں سے ایک بہت اچھی ارن کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی طرح پاکستانی گورنمنٹ کو یہ بات پتہ لگ گئی کہ کچھ لوگ ہیں ابھی بھی جن پہ ہم نے گوشت نہیں ڈالا ہے، تو وہ اپنا فوراً مچھر جیسا منہ باہر نکال کے خون چوسنے کے لیے بیٹھ گئے۔ اور رہی بات پیٹرول کی، جو اس کے اوپر ابھی 20 روپے بڑھے ہیں، یہ تو ابھی IMF کی جو شرائط ہے اس کی بالکل شروعات ہے۔ ابھی جو مین معاہدہ ہوا ہے اس کا تو ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ اس معاہدے میں اور کیا کیا چیزوں کو بڑھایا گیا ہے۔ جو سبسڈیز دی گئی تھیں عمران خان کے زمانے میں، کیا وہ واپسی لے لی جائیں گی؟ ابھی کیا بجلی کے پیسے اور بڑھیں گے؟ کیا گیس پہ پیسے اور بڑھیں گے؟ کیا اس میں کسی اور قسم کے ٹیکسز شامل ہوں گے؟ اور آج پیسے ہمارے پیٹرول پہ بڑھے ہیں اور کل جو ہے وہ تمام سبزی مہنگی ہو جائے گی، آپ کی ٹرانسپورٹ آپ کی پوری مہنگی ہو جائے گی۔ آپ کو کسی بندے کو پتہ چلے گا کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا، وہ اپنی دکان کے یا سروس کے کسی بھی چیز کے پیسے مہنگے کر دے گا۔ ابھی تو یہ صرف شروعات ہے، ابھی آہستہ آہستہ آنے والے دنوں میں آپ لوگ کو آئیڈیا ہوگا کہ اصل میں کیا معاہدہ ہوا ہے اور اس کے تحت کتنی اور مہنگائی ہونی ہے۔ اور ابھی ان کا ٹینیور تقریباً 9 مہینے باقی ہیں، تو یہ اس کو ختم کریں گے اور اس کے بعد ہی یہ ایک بالکل بنجار پاکستان چھوڑ کر جائیں گے دوبارہ۔ نہ صرف یہ بلکہ کل میں سن رہا تھا یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستانی عوام ٹیکس دیتی نہیں ہے، تو میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم ٹیکس دیتے نہیں ہیں تو یہ ملک چلا کہاں سے رہے ہیں؟ نہ صرف یہ بلکہ وہ جو ایرانی پیٹرول ایران سے اسمگل ہو کے آ رہا ہے 13 روپے فی لیٹر، اس کو 300 یا 350 لیٹر جو بیچ رہے ہیں، وہ کیوں اس پیسوں کو ٹیکس میں استعمال نہیں کرتے؟ کیوں وہ عوام کو پیسے نہیں دے سکتے؟ لیکن آج جو ہم ٹیکس پے کر رہے ہیں، جتنا اماؤنٹ کا ٹیکس ہم پے کر رہے ہیں، وہ بالکل وہی سیم اماؤنٹ ہے جو UK، US یا یورپین کنٹریز میں پے کی جاتی ہے۔ اگر آپ ناروے، سویڈن یا UK یا US کی طرف جا کے دیکھیں تو وہ جب یہ اماؤنٹ پے کرتے ہیں، اپنی ٹیکس پے کرتے ہیں، خوشی خوشی ٹیکس پے کرتے ہیں، تو ان کا اپنا لائف اسٹینڈرڈ بہت بہتر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے ان کو وہاں پہ فری ٹرانسپورٹ ملتا ہے، فری میڈیکل ملتا ہے، فری ایجوکیشن ملتی ہے ان کے بچوں کو، اور بہترین انوائرمنٹ ملتا ہے، کلین انوائرمنٹ ملتا ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ ان کو اور بھی دوسری اچھی سروسز ملتی ہیں ان ٹرمز آف کہ ان کے لا اینڈ آرڈر سچویشن بہت بہتر ہے، ان کی پولیس بہت کوآپریٹیو ہوتی ہے ان کے ساتھ، ان کے لاز، ان کا جسٹس سسٹم بہت اچھا ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے، وہ کورٹ میں جاتا ہے تو اس کا مسئلہ سالوں نہیں چلتا، اس کا مسئلہ میکسیمم مہینے بھر میں اس کا فیصلہ ہو کر آ جاتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے پینشن کے پروگرامز، ان کے لیے الگ انشورنسز، میڈیکل انشورنسز، جو ان کی ہیلتھ انشورنسز ہوتی ہیں، وہ اور بہت ساری ایسی فیسلٹیز ان کو دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ وہاں پہ رہتے ہیں، اپنا لائف سٹائل بہتر کرتے ہیں اور ایک اچھی زندگی گزارتے ہیں۔ اس کے برعکس پاکستان میں ہم جس اماؤنٹ کا ٹیکس پے کر رہے ہیں، اس کے بدلے میں ہمیں دنیا کی سب سے کچرا زندگی بھی جینے کو مل رہی ہے۔ اور صرف یہ نہیں، ابھی آنے والے دنوں میں ہمیں اور زیادہ شاکنگ نیوزز ملیں گی کہ ہم رات میں سوئیں گے، صبح اٹھیں گے، پتہ چلے گا کہ کسی اور چیز کے اوپر یا بجلی کے اوپر 12 روپے بڑھ گئے، گیس کے اوپر 3 روپے اور بڑھ گئے، 4 روپے اور بڑھ گئے فی یونٹ۔ لیکن اس وقت تک کچھ نہیں کہا جا سکتا جب تک جو IMF کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے ابھی وہ پبلک نہیں ہو جاتا۔ جب وہ پبلک ہو جائے گا تو اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ اصل صورتحال کیا ہے۔ امریکن بینک جو ہے وہ رپورٹ دیتا ہے کہ ڈالر ابھی تک 340 تک جانا ہے، اور جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ 313 تک، یعنی 300 سے اوپر چلے جائے گا ڈالر۔ جب ڈالر 300 سے اوپر چلے جائے گا تو مہنگائی کا جو عالم ہوگا وہ ایک الگ ہی دنیا کا ہوگا۔ لیکن مجھے ایک بات پتہ ہے کہ یہ ابھی بالکل بھی ہمیں IMF کا جو معاہدہ ہوا ہے وہ نہیں بتائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے سال جو ان کے ساتھ ہوا تھا کہ ان کو اپنی عید کی نمازیں اپنے گھر میں پڑھنی پڑی تھی، وہی معاملہ ان کے ساتھ دوبارہ ہو جائے گا اگر انہوں نے IMF کا معاہدہ جو ہوا ہے وہ انہوں نے پبلک کے سامنے رکھ دیا۔ کیونکہ یہ بات تو بالکل پکا ہے، جو معاہدہ ہوا ہوگا اس میں عوام کا کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ابھی انہوں نے آج 20 روپے بڑھائے ہیں، کل یہ پھر دوبارہ 10 روپے بڑھائیں گے، پھر 5 روپے بڑھائیں گے، ایسے کر کے یہ 40 روپے بڑھائیں گے، پھر یہ بجلی پہ جائیں گے، اس پہ 2 روپے بڑھائیں گے، 3 روپے بڑھائیں گے، 4 روپے بڑھائیں گے۔ تو یہ اسی طرح معاملہ ہمارے یہاں چلتا رہے گا۔ تو فی الحال یہ پاکستان کی صورتحال ہے کہ جس میں ہمارا چاول ہے وہ باہر جا رہا ہے، اور جس کی وجہ سے
جو چاول یہاں موجود ہے وہ مہنگا ہو جائے گا. اور فی الحال ابھی پیٹرول پہ 20 روپے فی لیٹر جو ہے وہ مہنگا ہو گیا, اور ابھی آنے والے دنوں میں امید ہے کہ اور بھی اس میں اضافہ ہوگا, اور بجلی اور چینی اور دوسری چیزوں میں اور گیس میں ان میں بھی ضرور کوئی نہ کوئی اضافہ ہوگا. لیکن چونکہ ابھی IMF کی جو شرائط ہے وہ سامنے نہیں آئی ہیں تو ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا. لیکن ان فیوچر لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ کہ پاکستان کے لیے کچھ اچھا ہو اور پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہو. اعتماد TV کو سبسکرائب کریں. اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں. کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. ٹل نیکسٹ ٹائم, اسٹے سیف.